کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، جس کے لیے بنائی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی شب برات بنانے کی، شب قدر بنانے کی، شب معراج بنانے کی، شب میلاد اسے کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ نے آپ کی اور میری بخشش کے لیے یہ راتیں بنائی ہے، تو ان راتوں میں غفلت کا مظاہرہ نہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ اجر تو رمضان کا بھی اللہ نے ہی عطا فرمانا ہے اور شعبان کا اجر بھی اللہ نے ہی عطا فرمانا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے کے ساتھ محبت، حضور کا پیار یہ واضح فرماتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے ساتھ پیار کرے گا حضور اس کی سفارش کریں گے، حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، رجب اور رمضان کے درمیان ایک بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے جس کا نام شعبان ہے۔ فرمایا اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ شعبان معظم میں روزے رکھتا ہوں۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور کو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ام المومنین ام عائشہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ روزے رکھتے رکھتے رمضان المبارک کے ساتھ حضور مل جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب کو اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان المبارک کو پالیں۔ شعبان المعظم میں ایک بڑی خاص رات ہے
جسے لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں اس رات کی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک رات میں اللہ اپنی شان کے لائق، جیسی اس کی کبریائی ہے، جیسی اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دیتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہم اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اس کی جھولیاں بھر دیں، ہے کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا کہ ہم اسے شفائیں عطا کر دیں، ہے کوئی مصائب میں گھرا ہوا، مصائب میں پھنسا ہوا کہ ہم سے آسائش مانگے اور ہم اس کی تکالیف کو دور کر دیں، قضا و قضا۔ یعنی حضور نے فرمایا اسی طریقے سے اس رات میں آواز آتی رہتی ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا۔ تو سیدھی سی بات ہے، بانٹنے والا جب نہ بانٹ رہا ہو اس وقت آپ اس سے مانگیں تو وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن بانٹنے والا جب خود آواز لگا رہا ہو کہ آؤ لے لو مجھ سے، اگر ہم اس وقت اس سے مانگیں گے، اس وقت اس کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں گے، اپنے دامن کو پھیلائیں گے، تو بتائیں پھر وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو یہ مبارک رات جو آ رہی ہے، منگل کو ہے نا جی، منگل کو رات جو آ رہی ہے، یعنی یہ بدھ کی رات کہلائے گی، منگل دن ہوگا، بدھ اور منگل کی درمیانی شب برات کی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جنتیہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان، اس رات کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ میرے امت کے گناہ گاروں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے اللہ۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، عرب میں سب سے زیادہ بکریاں، بھیڑ بکریاں ان کے پاس موجود تھی، بہت بڑے بڑے ریوڑ تھے ان کے پاس۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کی بکریوں کی تعداد کے برابر، بلکہ فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، تعداد کے برابر بھی نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں کہ ایک مقام پہ فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس کے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ جب فرشتے میرے معاملات، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جا کے پیش کریں نا فرشتے،
کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے معاملات ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میری حالت، میری کیفیت یہ ہو، میں چاہتا ہوں میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے حضور نے آپ کو، مجھے، اپنے امتیوں کو رحمت کونین نے یہی ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل ادا کرو، صلاۃ تسبیح ادا کرو، ذکر و اذکار کی محفل کا انعقاد کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قضا نمازوں کو ادا کرو، اس کے علاوہ نوافل ادا کرو، تسبیحات کرو، استغفار کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح، بسم اللہ کی تسبیح، مختلف اذکار کی تسبیحات کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں پر، اور دن میں روزہ رکھو۔ تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، یہ برکتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، اللہ اپنے فضل سے ایسی راتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی ایک بخشش کا بہانہ ہے، ورنہ وہ ایسی راتیں نہ بناتا۔ تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ بخشش کے طریقے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں۔ اسے پتہ چلا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ بڑے کمال کے جملے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، بندو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اگر اس کی یہ رضا ہوتی تمہیں عذاب دینا تو وہ جنت کیوں بناتا؟ اس نے تو جنت ایسی بنائی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اس جنت کے اندر حور ہیں، قصور ہیں، محلات ہیں، کوثر ہے، سلسبیل ہے، دودھ و شہد کی نہریں ہیں، حتیٰ کہ اس جنت میں جب ہوا چلے گی نا تیز، وہاں دھول نہیں اڑے گی، وہاں کستوری اڑے گی، کستوری کے ٹیلے ہیں۔ اور اس جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان کے اندر جو سنگریزے ہیں، سنگریزے وہ پتھر نہیں ہیں، وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ ایسی ایسی نعمتیں اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس کی رضا نہیں ہے تمہیں عذاب دینا، اس کی مرضی نہیں ہے تمہیں عذاب دینا، وہ تو چاہتا ہے تمہیں بخش دے۔ کبھی شب برات کے نام پہ رات عطا فرما دی، کبھی شب قدر کے نام پہ رات عطا فرما دی، کبھی عرفہ کے نام پہ رات عطا فرما دی، اور کبھی لیلۃ الجائزہ کے نام پہ رات عطا فرما دی، کبھی معراج جیسی رات عطا فرما دی، کبھی میلاد جیسی رات عطا فرما دی، کبھی ماہ رمضان کی مسلسل 30 راتیں عطا فرما دی۔ تو یہ اس کی بخشش کے بہانے ہیں۔ اب کوئی از خود اپنی مرضی سے جہنم میں چھلانگیں لگائے تو یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی رضا تو یہ نہیں ہے، اللہ کی چاہت تو یہ نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جائیں۔ اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا تو یہی ہے کہ میرے سارے کے سارے بندے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کی اطاعت کریں، میرے محبوب کے اسوہ کاملہ پہ عمل کریں، اور میں سب کو جنت عطا فرما دوں۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے، اللہ کی چاہت تو یہ ہے۔ تو ان راتوں میں کوشش کریں کہ آپ اور میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ گناہ ہو گئے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ گناہ ہو جائے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، نسیان سے ہے، بھول جانے والا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے بندہ،
لیکن پھر اس کا طریقہ بتایا کہ گناہ کر بیٹھا ہے، اب آ جا اللہ کی بارگاہ میں، تیری ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ صرف 2 آنسو ہے، آ جا اللہ کی بارگاہ میں، آ کے رو پڑ اللہ کی بارگاہ میں، 2 آنسو تیرے بہہ جائیں، اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، زندگی بھر کی کالکیں اللہ مٹا دے گا، سارا کچھ اللہ ختم کر دے گا۔ آ تو صحیح تو اللہ کی بارگاہ میں، آ کے جھک تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا، اس نے کہا بایزید بتا تیری داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تیرے گردے کی دم اچھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی شریعت کے لیے وقف کر دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے گدھے کی دم اچھی ہے، اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر الگ بات ہے۔ وہ ڈرتے تھے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا، 30 صحابہ سے ملا، اور میں نے ان سے آخرت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو آخرت کے بارے میں بڑا ڈاڈا فکر مند پایا۔ سیدنا صدیق اکبر جیسے پاک ہستی جن کو حضور نے خود فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا ایک چڑیا کو اس ڈالی سے اڑتی ہے، اس پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اس سے اڑتی ہے، اس پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا ابو بکر رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم سے تو یہ چڑیا اچھی ہے، اپنی مرضی سے اڑتی ہے، اپنی مرضی سے جاتی ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کو جواب تو نہیں دینا پڑے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم جن کو حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا اور بھاگتا ہے، عمر وہ ہے۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن برابر برابر معاملہ بھی چھوٹ جائے نا، اللہ کہے کہ اللہ تجھ سے میں تجھے جزا دیتا ہوں نہ تجھے سزا دیتا ہوں، جا جنت میں چلا جا، کہتے ہیں پھر بھی مجھے تمہارے میں ہے۔ یہ کیفیات ہیں ان کی، اللہ کے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی کیفیات ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب اجل کا وقت آ جائے، کب موت کا وقت آ جائے، کب بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے گدھے کی دم۔ کچھ عرصہ گزرا، بایزید بستامی علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ خواب میں پھر وہی بڑھیا ملی، کہا بابا جی میرا سوال وہیں پر ہے، بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے گدھے کی دم؟ تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے اے خاتون، تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ میں جنتی ہوں، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، یہ اس سے کروڑہا درجے میری داڑھی بہتر ہے، اس سے اچھی ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا، کہا بایزید یہ تو بتا اللہ نے تجھے کیسے بخشا؟ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 72 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ بایزید بستامی کا کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا، میرے رب نے فرمایا بایزید بتا، بوڑھے بتا میرے دربار میں کیا لایا ہے؟ دنیا میں کمائی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اعمال جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، بتا کیا کمائی کر کے لایا ہے، کیا میرے پاس لے کے آیا ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب فقیر بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، بادشاہ تو یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آیا ہے۔ یا اللہ میں لایا کچھ نہیں ہوں، بس تیری رحمتیں لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میری اس بات پہ میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔
تو آخرت کے بارے میں فکر مند رہیں، یہ ذہن میں مت رکھیں کہ میں تو حاجی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو بڑے وظیفے کرنے والا ہوں، میں بڑے چلے کرنے والا ہوں۔ نا نا نا، میاں صاحب نے کہا تھا نا، پڑھنے ہوتے مان نہ کری تو نہ آکھی میں پڑھیا۔ یہ نہ کہنا کہ میں جیسا کوئی نہیں ہے، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت تلاوت کر، نہ یہ نہ کہنا۔ پڑھنے ہوتے مان نہ کری تو نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کھڑیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مرتبے پہ تھے، پھر لڑک گئے، پھر ختم ہو گئے۔ تو عزیزوں، یہ مبارک راتیں اللہ نے ہماری بخشش کے لیے بنائی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی شب برات بنانے کی، شب قدر بنانے کی، شب معراج بنانے کی، شب میلاد اسے کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ نے آپ کی اور میری بخشش کے لیے یہ راتیں بنائی ہے۔ تو ان راتوں میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ پورا دن 5 نمازیں ادا کریں باجماعت، فجر کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 کی 5 نمازیں۔ پہلے اگر غفلت ہو جاتی ہے تو اس دن غفلت نہ کریں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کی تقسیم ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک بندہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں شادی کر لوں، ایک بندہ باغ لگا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ مال جمع کرنے میں لگا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں نے باغ لگانا ہے، میں نے مال جمع کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ فرمایا اس کا نام اس لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے مرنا ہوتا ہے۔ تو یہ راتیں کوشش کریں 5 نمازیں ادا کریں دن میں، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، دعائیں کریں اس رات کو، اور پھر اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ اگر پہلے غفلت ہو جاتی ہے نمازوں میں، آئندہ غفلت نہیں کروں گا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔